الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ آج سے رمضان کی شروعات ہوئی ہے اور آج پہلا روزہ ہے۔ بعض احباب نے اس بات کی گزارش کی تھی کہ رمضان کے مہینے میں مختصر سے کچھ دروس ہوں تاکہ جو لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں اور ان حالات میں نہ باہر نکل سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، دروس کا سلسلہ مستقلاً بند ہے اور لوگ عام طور سے انٹرنیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے یا ویب سائٹس پر ہی دینی باتیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں کچھ دروس ہمارے احباب کے لیے ہوں تاکہ ان چھوٹے چھوٹے دروس کے ذریعے وہ دین کی بات سیکھیں اور ان کے لیے ایک روحانی غذا ملتی رہے۔ تو آج سے یہ سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ دروس انشاءاللہ جاری رہیں گے تاکہ اس طرح کے مختصر دروس کے ذریعے سے ہمارے علم میں اور ہمارے ایمان میں اور ہمارے اعمال صالحہ میں ترقی اور زیادتی ہو۔ آج کے اس درس میں دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ان موجودہ حالات میں ہم اپنے گھروں میں ہیں، نہ باہر جا سکتے ہیں اور نہ عبادات کے لیے جا سکتے ہیں، نہ اپنی حاجات کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ جو تنگی ہے، اس تنگی اور پریشانی کی وجہ سے ایک طرح سے دل میں شکایت پیدا ہوتی ہے۔ اس ناشکری کی وجہ سے ایک انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے، اس کی نعمتوں سے مزید محروم ہو جاتا ہے۔ تو ان حالات میں کرنے کا کام، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی شکایت کی بجائے اس کا شکر کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو واقعی شکر کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں شکور کا لفظ یہاں پر ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ عربی زبان میں شکر کرنے والے کے لیے شاکر کا لفظ بھی آتا ہے اور شکور کا لفظ بھی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو واقعی شکر کرنے والے ہیں، جو شکور ہیں۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت یہ تھی کہ آپ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ آپ مسلسل عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آتا تھا۔ صحابہ نے آپ سے عرض کی کہ آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے اس وقت میں کہا تھا کہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ آپ نے جو لفظ یہاں پر استعمال کیا وہ تھا عبدا شکورا، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ معلوم ہوا کہ شکر گزار بندہ بننا یہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، جس کی چاہت اور جس کی طلب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی۔ واقعی آپ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، آپ اس بات کے طالب تھے کہ آپ شکر گزار بندہ ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ ترین مرتبے کو پائیں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں دو لفظ، دو مقامات، دو وصف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیے ہیں۔ ایک ہے عبدیت اور دوسری ہے شکر گزاری۔ ان دو چیزوں کا جمع ہونا ایک انسان کے لیے اللہ رب العالمین کے قرب اور اس کی محبت اور دنیا اور آخرت میں نصرت کے دروازے کھولتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے ان دو چیزوں کو جمع کیا ہے۔ سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہیں
اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے عبودیت اور شکر گزاری ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم کو ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا۔ تو عبودیت اور شکر گزاری ان دو چیزوں کا جمع ہونا یہ انسان کی شخصیت کا کمال ہے۔ لہٰذا ہم کو ان حالات میں شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے فلاں چیز کی پریشانی ہے، ترکاریاں نہیں مل رہی ہیں، اناج نہیں مل رہا ہے، یا فلاں چیز نہیں مل رہی ہے۔ تو کسی نعمت کا نہ ملنا اگر اللہ تعالیٰ کی ناشکری پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تو ہم شمار کریں ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں ہم کو دی ہیں۔ کتنے لوگ اس بیماری سے فوت ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جو بستر پر پڑے ہیں اس بیماری کے آنے سے پہلے، کتنے لوگ ہیں جو فقر و فاقے میں ہم سے زیادہ مبتلا ہیں۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے ہے، سادہ کھانا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم ان حالات میں ناشکری نہ کریں بلکہ اللہ کا شکر کرنے والے بنیں، اور اللہ رب العالمین کی بندگی کا اہتمام کریں اور اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے شکور، شکور کے کیا معنی ہے؟ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الشاکر من یشکر علی الرخاء، شاکر وہ ہے جو اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے۔ شاکر وہ ہے جو اچھے حالات میں، وسعت کے حالات میں، نعمتوں کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے۔ والشکور من یشکر علی البلاء، لیکن شکور وہ ہے جو بلاؤں پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے، مصیبت اور پریشانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے۔ تو یہ جو معنی ہے، ایسے بندے بہت کم ہیں جو پریشانی کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین کی شکایت کرنے کی بجائے اس کا شکر کریں۔ کیا یہ شکر کرنے کی چیز نہیں ہے کہ ہم سے پہلے کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان میں تھے لیکن اس سال ان کو رمضان نصیب نہیں ہوا، دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے چاہے فقر و فاقے کے باوجود ہمیں رمضان کا برکتوں والا مہینہ دیا۔ چاہے ہمارے پاس مال و دولت نہ ہو، چاہے ہمارے پاس فراوانی نہ ہو، لیکن آج ہمارے پاس آخرت کی نعمتیں پانے، آخرت کی جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ رمضان ہے کہ اس میں ہم اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس میں ہم نیکیاں کر کے وہ ثواب کما سکتے ہیں جو بہت سوں کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان اگر اپنے دیکھنے کا زاویہ بدل دے تو اس کی زندگی بدلتی ہے۔ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ان تنگی کے حالات میں ہم کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے، بہت ساری نعمتوں سے ہم محروم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا، ہم کو اسلام دیا، ہم کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں بہت اعلیٰ نعمت ہے، اور وہ نعمتیں، اچھے اچھے کھانے اور ساری سہولتیں اس نعمت کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا پہلی چیز جو ہم کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر کرنے والے بنیں۔